अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। इंडिया के ऊपर बड़ा बुरा वक्त चल रहा है जी, और मोदी साहब के ऊपर तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। जो वो जिस किस्म की प्लानिंग करते हैं, आगे से एक नया मसला खुल जाता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि नवा ही कट्टा खुल जाता है। तो वो एक और जो उनका ना मसले का शिकार हो जाते हैं। अभी राफेल की गिनती से जान नहीं छूट रही थी तो बोइंग वाले आ गए हैं कि भाई हमारी गिनती कराओ। और 787 गिर किस तरह से गया, ये तो बड़ा महफूज है, और इसको इसके प्रोटोकॉल्स पूरे किए जाएं तो ये दुनिया का महफूज तरीन है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मालूमात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब जो इसके अंदर ऑयल डलता है, इसका नाम होता है ख़ास, मिट्टी के तेल जैसा ही होता है ये, वो उसके अंदर पानी मिला हुआ था। तो अभी मतलब मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि जिसकी वजह से जैसे ही वो उड़ा है तो उसके दोनों इंजन्स और जो उसका टोटल सिस्टम है वो क्लैप्स कर गया। और बड़ी कोशिश की उसने, लेकिन नहीं हो सका। अब ब्लैक बॉक्स खुलेगा, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या इंडियन मीडिया जैसे राफेल की रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्या बोइंग की भी देगा? इंडियन गवर्नमेंट बताएगी कि क्या हमारी नाअहली नालायकी है, और क्या ऑयल के अंदर जो है पानी मौजूद था, या क्या ऐसा ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम बन गई। और एक ऐसा जैसे राफेल है, वो कहा था कि भाई अभी तक इसको डॉग फाइट में और किसी भी किस्म की फ़ाइट के अंदर इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। और तीन भी नहीं, चार पाकिस्तान इस वक्त में क्लेम कर रहा है कि 4 राफेल हमने गिराए हैं, जिसके हमने जो है ना टोटल जो है उसके सबूत जो है ना फराहम कर दिए हैं। प्लस प्लस 11 या 12 टोटल हैं जो खड़े हुए जो मारे हैं, उसकी ना पाकिस्तान ने गिनती दी है ना इंडिया देने के लिए तैयार है। इंडिया भी कहता है बस चुप कर जाओ, हमारे पास तो डॉलर ही बहुत है, हम और ख़रीद लेंगे, क्या पता लगेगा, पानी में पानी मिक्स हो जाएगा, दुनिया को नहीं पता लगेगा। चुप करके रातों रात जो है ना डबल कीमत पे हम फ्रांस से मंगवा के अपनी गिनती पूरी करके एकदम हम जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि ये देखो खड़े हुए हैं सारे के सारे, एक भी नहीं गिरा, ना 4 गिरे ना ये बाकी के खड़े हुए गिरे, हमारे पास डॉलर ही बहुत है। इस किस्म की प्लानिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर, जो बिल्कुल मालूमात सामने ही है। मेरे पास नहीं है, सबके पास ये मालूमात है कि वो बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं हमारे पास डॉलर ही बहुत है, गिराओ जितने मर्जी गिराने। अब दूसरों को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, बोइंग को अपनी इज्जत की पड़ गई है कि यार ये क्या कर दिया, इतने नाहल नालायक है। कल का मैंने व्लॉग किया, उसके अंदर बताया कि जनाब इंडिया के अंदर हर जगह पे बेपनाह किस्म की करप्शन हुई हुई है, और कमर तोड़ किस्म की करप्शन हुई हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। असलों के ढेर लगा दिए हैं उल्टे सीधे मंगा मंगा के कि पता नहीं ये क्या हो जाएगा, लेकिन चलाने वाला जो है ना उसके पास खाने के लिए रोटी कोई नहीं होती। उसकी प्रोफेशन में आप कह लें कि उसकी प्रोफेशनल जो डिमांड है ना, उसके प्रोफेशन की जो डिमांड है वो नहीं पूरी हो रही। लेकिन बस कि जी हमारे पास ढेर बहुत है, हमारे पास तादाद बहुत है, पढ़ जो लूटो मारो घसीटो, तो इस तरीके से तो फिर कुछ भी नहीं होता। अब एक मुझे एक वाकया याद आया कि इसका सलूशन क्या है, इसका जो है ना सलूशन क्या है। बहुत अफसोसनाक हादसा है, कहीं ये ना कोई समझे कि मैं इस ये जो अवाम के जानों का नुकसान हुआ है इसके ऊपर कोई मतलब मजाक उड़ा रहा हूँ या कोई ऐसी बात नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत तकलीफ दे है ये अवाम के लिए। लेकिन जो हुकूमत की और जो टोटल मशीनरी की जो नाहली नलायकी है उसके ऊपर तो हमें बात करनी है। हमें हमने तो आज तक पाकिस्तान को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया, उसका तो 10% भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए हुए है ना। यानी कि नरेंद्र मोदी साहब आप देखें कि जैसे ही हादसा होता है, विद इन फ्यू मिनट्स पूरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सोशल मीडिया पे रिपोर्टें आई हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी तरफ से जो है ना इज़हार अफसोस और इज़हार यकजहती के जो है ना ट्वीट्स चल पड़े, पोस्ट्स चल पड़ी, पैगामात आना शुरू हो गए, और कहा कि बिल्कुल ठीक है, मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर हम दुख का अफसोस का इजहार करते हैं। जो कुछ भी मामलात हैं हमारे, जिसको ठीक आप कह रहे हैं, वो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तो एक इंसानी जानों का ज़िया है, बहुत तकलीफ दे बात है। बाद अज़ां जनाब नरेंद्र मोदी साहब सोते रहे, 4 बजे जाकर उन्होंने ट्वीट की है, और वो भी जो है ना मिली जुली सी ट्वीट है। तो इससे इसमें क्या होता रहा, अब सीना गदड़ जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जनाब कहा कि भाई इसका जो है ना नाम भी जो है ना पाकिस्तान के ऊपर डाल दो कि जनाब पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान के ऊपर जब हमने फायर किए
تو ایک دو تو انہوں نے جگہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہٹ ہونے دیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہاں واقعی میں آئے تھے. باقی کے جو ان سے تھے نا انہوں نے کان پکڑ کے اور افغانستان کی طرف چالو کر دیا, اور پھر ان کے کان میں یہ بھی کہہ دیا کہ پھٹنا نہیں, اور وہ جا کے جو پہاڑ ہیں افغانستان کے وہاں پہ چپ کر کے لینڈ ہو گئے. تو لینڈ ہونے کے بعد بھی اس کا براموس کا کیا بنا کیا نہیں بنا سب کو پتہ ہے. تو ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب جہاز اڑا تھا, اس کا کان پکڑ کے جو ہے نا نیچے کر دیا پاکستان نے. اس طریقے کی پلاننگز ہونے لگی. بعد میں یہ ہوا کہ یار وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ جو دفاعی معاملہ ہے اس کے اندر تو تھوڑا سا پردہ چل رہا ہے. یہاں پہ تو بوئنگ کمپنی جو ہے نا کود کے سامنے آئے گی. انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, اور اس میں جو ہیں برطانوی ہیں, کینیڈین ہیں اور پرتگیزی ہیں, تو پھر جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا کود پڑیں گے کہ بتاؤ. تو پھر یہ جب ہمارے تیل میں سے پانی نکلے گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا, اور یہ بڑا بھیانک قسم کا مسئلہ تو ابھی بھی بنے گا. تو ہم جو ہے نا پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. وہاں سے پھر انہوں نے یو ٹرن لیا کہ نہیں نہیں نہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کہے کہ اچھا یہ تو نہیں ہم نے گرایا, لیکن جب ہم گراتے ہیں تو ہم بتا کر گراتے ہیں, اب تم جو اڑاؤ گے وہ ہم گرائیں گے. پھر ہم کیا کر لیں گے, پھر دنیا کے سامنے کیا چپیڑے کھائیں گے, پھر ہم خالی جہاز اڑائیں گے, ہم کیا کریں گے, پھر ہم سواریوں پہ رسک لیں گے. پاکستان تو منہ سے بول کے ٹائم بتا کے پھر اٹیک کرتا ہے, اور پھر ہمارے جو ہے نا یہ ایئر کرافٹ بھی جو ہے نا چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی منجی تھلے بڑا ہوتا ہے, کوئی کہیں محلے میں نکل جاتا ہے, کوئی ماسی کے گھر چلا جاتا ہے. تو یہ تو ان کے رافیلوں کی حالت تھی, MiG 29 کی یہ حالت تھی, سخوئی کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے جو ہے نا پھٹے کے نیچے گھسے ہوئے تھے. تو بہرحال انٹرسٹنگلی جو اس وقت میں جو اس کا مسئلے کا حل ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماضی کے اندر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں نا ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ایک اسٹیٹ تھی, یعنی کہ ایک بادشاہ تھی, اس بادشاہ کا جو ہے نا تختہ لٹ گیا. وہ بیچارہ بادشاہ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بھاگا دوڑا, جان بچا کر جو ہے نا اس کی فیملی دربدر ہو گئی, اس کا پتہ ہی نہیں لگا, کوئی ہیلپ کر کے کہیں لے گیا. یہ بادشاہ بھی جو ہے نا کھچروں پہ, گھوڑوں پہ, گدھوں پہ جو ہے نا بھاگتا بھوگتا بارڈر تک پہنچا. وہاں سے اس نے بارڈر کراس کیا. جو اس کے ساتھ ایک اور سلطنت تھی, اس کا جو بادشاہ تھا اس کا دوست تھا. تو جیسے ہی اس نے کراس کیا تو اس کی فوج نے جو ہے نا پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے کہا میں تو فلانا بادشاہ ہوں, تمہارے بادشاہ کا دوست ہوں. اس نے کہا ہاں سنا تو ہے. بہرحال وہ پکڑ کے جو ہے نا لے گئے. انہوں نے بتایا بادشاہ کا سلامت, وہ ساتھ والی سلطنت کا تختہ الٹا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہاں جی. انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ جو ہے نا یہاں پہ پہنچ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں آپ کا دوست ہوں. کہتا ہے اچھا لے کے آؤ اس کو. تو اس کو نلا دلا کے جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں دربار میں. وہ کہتے ہیں او میرا دوست, مجھے پتا ہے تم میرے برے وقت میں مدد کرو گے, میں نے تمہاری بہت دفعہ مدد کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے ایسے ایسے ہوا, میرا وزیر میرے پر پڑ گیا, میری ملکہ بھی لے اڑا اور میرے ساتھ زیادتی کر دی, اور میں تو بڑی بری طریقے سے جان بچا کے بھاگا ہوں. کہتا ہے اچھا. کہتا ہے پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جی میں نے اپنے فوج کی طرف رخ کیا, فوج نے میرے پر چپیڑیں کرا دی, اور جناب میں نے اپنے دوستوں کی طرف رخ کیا, دوستوں نے میرے پر ڈنڈے چلا دیے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے. تو کہتا ہے چلو تم ذرا اندر کرتے ہیں بات. تو اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو جو ہے نا جیل میں ڈال دو. تو وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کو نا روز نا تنکے دو جس سے ٹوپیاں بنی جاتی ہیں. تو 10 روپے کے جو ہے نا تنکے دو, اس سے کہو کہ جو ہے نا ٹوپیاں بن کے دے. تو وہ ٹوپیاں بیچارہ بن کے دیتا تھا, اس کے عوض اس کو روٹی ملتی تھی. تو وہ بادشاہ جو ہے نا وہ جب ٹوپیاں بنتا تھا نا تو جو ڈیلی کی ٹوپیاں ہوتی تھیں وہ 10 روپے کے تنکوں کی, وہ لے جا کے کہتا تھا مارکیٹ میں بیچو, دیکھو اس کا کیا ریٹ لگتا ہے. تو لگتا ہے تو جناب 4 روپے. وہ پھر جناب مہینے بعد پوچھتا ہے, کہتا ہے جی کیا؟ وہ کہتا ہے جی کبھی 4 روپے, کبھی 3 روپے, کبھی 5 روپے, اتنا ریٹ لگ رہا ہے. کہتا ہے اچھا. کہتا ہے جی بنواتے رہو. کئی سال گزر جاتے ہیں. ایک دن جناب پھر وہ پتہ کرتا ہے, کہتا ہے جناب کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتا ہے جی 10 روپے کے تنکے ہم اس کو دیتے ہیں, ہم جناب ٹوپیاں لے کے جاتے ہیں, وہ آرام سے جو ہے نا 10 روپے کی 12 روپے کی بک جاتی ہیں, بس نقصان کوئی نہیں ہے. کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں. پھر 1-2 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی کیا صورتحال ہے؟
کہتا ہے بادشاہ سلام 6-7 سال ہو گئے ہیں اس کو، وہ یہی مشق کر رہا ہے، لیکن ابھی 10 روپے کے ہم تنکے دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں، لوگ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بے سری بے تالی بے ڈھب قسم کی جو ٹوپیاں نا وہ ہمیں چاہیے، وہ تو 100 روپے کی بک جاتی ہیں، 10 والی 100 روپے کی بک جاتی ہیں، کہتا ہے لے کے آؤ اس کو، لے کے آؤ اس کو۔ وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں تم کو تنکے دیے تھے کہ تم روٹی کھاؤ، تمہاری جو 10 روپے کا تنکا ہوتا تھا نا وہ 4 روپے کی 3 روپے کی بکتی تھی۔ ابھی جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ میں پہلے آیا ہوں، میں لوں گا ٹوپیاں، اور وہ بھی بے ڈبی، تم سریلے بھی نہیں ہو، تو وہ بک رہی ہیں 100 روپے کی۔ تو کیا کہتے ہیں، کہتا ہے اب تم بتاؤ، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، میری فوج تمہارے ساتھ چلے گی۔ تو اس وقت وہ بادشاہ کہتا ہے کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے دوستوں کی ضرورت ہے، اور اب میں خود جاؤں گا۔ وہ جسٹ پیغام بھیجتا ہے اپنی سلطنت میں کہ میں ہوں، یہاں پہ ہوں اور زندہ ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ اس کی جنتا وہ پلٹی ہوئی ہوتی ہے، پوری فوج جو ہے نا، وہ جو جس وزیر نے تختہ الٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ بادشاہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو قید کر کے اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت آئیں، آپ کہاں تھے، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مودی کا کان پکڑ کے جو ہے نا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایک قیدی جو ہے نا 445 المعروف 804 نجائز فروش جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے نا یہی سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو ادھر مودی کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ کوئی اس کا جو دوست ہے نا اچھا، وہ اس کا کان پکڑے، اس کو 10 روپے کے تنکے روز کے دے اور کہے کہ ٹوپیاں بنا پتر۔ افسوس ہوا جی جہاز کے حادثے پہ، بہت دلی دکھ ہوا ہے۔ ابھی اسپیشلی میں نے وہ جو ایک بچوں کی اور ایک فیملی کی تصویر دیکھی جس میں انہوں نے فلائٹ سے پہلے جو ہے نا گروپ فوٹو لے کے اور اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو سینڈ کی، وہ فوٹو سرکل کر رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو ریئل ہے یا ویسے کسی نے بنا دیا، لیکن دیکھ کے مجھے افسوس ہوا کہ یا اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لنڈن جا رہے ہیں کہ جناب سیر کریں گے، یا وہاں پہ ان کا گھر تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ کیا سوچ کے جا رہے تھے اور ہو کیا گیا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ بہت افسوس ہوا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ مسئلے کا حل میں نے بتا دیا ہے اس وقت میں مودی کا نا، اگر انڈیا کو بچانا ہے تو مودی کو پکڑیں اور اس کو 10 روپے والی جو ہے نا تنکے کی گٹھی دیں، کہیں کہ بنا ٹوپیاں۔ اللہ حافظ۔